بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماضی کے مضارع کے تغیرات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 42۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مضارع منصوب کون کون سی حالات ہیں، کون کون سی کنڈیشن ہے جس میں ہمیں مضارع منصوب بنانا پڑتا ہے۔ اسم کی اعرابی حالات اگر ہم نے اعادہ کریں پچھلے لیکچرز کا، تو اس میں دو وجوہات کی وجہ سے اسم کی اعرابی حالات تبدیل ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے۔ اگر اس فاعل ہے تو رفع حالت میں ہوتا ہے، اگر اس فاعل نہیں ہے تو یہ منصوب ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ کوئی عامل ہو، کسی حرف کی وجہ سے وہ کنورٹ ہو جائے کسی اور اعرابی حالات میں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا انا اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، الا اپنے اسم کو حرف حالت جر میں منتقل کر دیتا ہے۔ مضارع میں اعرابی تبدیلی ہمیشہ کسی عامل آنے کی وجہ سے ہوگی، سوائے جواب شرط کے، جہاں پہ ہمیں کوئی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے۔ عامل اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، نواصب مضارع اور جوازم مضارع۔ آج ہم کریں گے نواصب مضارع۔ نواصب مضارع بنیادی طور پر 4 ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لن، ان، اذن، کئی۔ یہ بنیادی طور پر 4 یہی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے حتی، لی، فا۔ یہ جو پچھلے ہمارے پاس نواصب مضارع ان کی ہی کچھ شکلیں ہیں، یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ جب لن لگے گا تو کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ ینصرونا تھا تو ہمارے پاس اس فعل منتقل ہو گیا ہے لن ینصرو۔ لن ینصرو الف کا اضافہ کیا ہے، نون اعرابی گر گیا ہے۔ یفعلو لن یفعلا وہ کرتا ہے۔ جب لن کا اضافہ ہوگا تو اعرابی تبدیلی بھی ہوگی اور معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اعرابی تبدیلی کیا ہے کہ یہ حالت نصب میں کنورٹ ہو گیا ہے اور معنی جو ہیں وہ زوردار نفی کے پیدا ہوں گے اور مستقبل کے معنی پیدا ہوں گے، جیسے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک اور قاعدہ ہے، وہ کہلاتا ہے واؤ الجمع کا قاعدہ۔ 3 صیغوں میں آ رہا ہے کہ ایک ماضی میں جمع مذکر غائب اور مضارع میں جمع مذکر غائب و حاضر میں ہے۔ یہ تو یہ جو الف ہے، یہ اگر ان صیغوں کے بعد اگر کوئی مفعولی ضمیر آ جائے گی تو یہ پھر مرکب اضافی بنے گا، پھر الف نہیں لکھا جائے گا۔ جیسے کہ اگر مثال ہے نصروہ، لن ینصروک، لن تنصروہم، تو اس میں بیچ میں جو الف آ رہا تھا فوائد کا وہ نہیں لکھا جائے گا۔ گردان پوری دیکھ لیتے ہیں، پوری تبدیلی کیا ہوئی۔ یہ ہمارے پاس پہلے مضارع معروف ہے، اس کی گردان آپ کو یاد ہوگی یقیناً، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو نفعلون۔ جب لن کا اضافہ کیا تو کیسے تبدیلی ہوئی؟ لن یکتبا، لن یکتبا، لن یکتبو، لن تکتبا، لن تکتبا، لن یکتبنا، لن تکتبا، لن تکتبا، لن تکتبو، لن تکتبی، لن تکتبا، لن تکتبنا، لن اکتبا، لن نکتبا، لن نکتبا۔ دوسرا نواصب مضارع ہے ان، اس کے معنی ہیں کہ یہ کہ جیسے کہ آتا ہے امرتہ ان ینصرک، حکم دیا امرتہ ان ینصرک کہ وہ تیری مدد کریں گے، میں نے اسے حکم دیا۔ امرتو فعل ہمارے پاس متکلم کا ہے، امرتو اس کے آگے ضمیر لگی ہوئی ہوں، میں نے اسے حکم دیا۔ ان ینصرک، ان کے جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں دیٹ، وہاں پہ ان لگا ہے اس لیے یہاں پہ سورا ہو گیا، ینصرا نصرا ینصرو ہمارے پاس باب نصرا پہ ہی ہے یہ، اور اس کے اندر اس طرح کی اعرابی تبدیلی ہوئی۔ باقی اعرابی تبدیلی وہی ہے جو کہ ہم نے پچھلی گردان میں لن میں دیکھ لی ہے۔ تیسرا نواصب مضارع ہے اذن، اس کے معنی تب تو، پھر تو، اذن قرآن حکیم میں اسے اذن لکھا جاتا ہے۔ اذن ینصرو کا، اذن ینصرا کا،
تب تو وہ سب تیری مدد کریں گے. اذن ینصروکا، کا یہاں پہ ضمیر مفعولی ہے، مفعول ہے اور کام کرنے یعنی کا اس پہ کام ہو رہا ہے. اذن ینصرکا. آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس نواسب مضارع کئی، اس کے معنی ہے تاکہ. مثال ہے نصرکم زید کئی تشکروہ، نصرکم زید، زید میں زید رفع حالت میں اس لیے ہم اس کو فاعل مانیں گے. نصرکم زید، زید نے مدد کی، نصرکم تم سب کی، یعنی زید نے تم سب کی مدد کی. کیوں کی؟ تاکہ، بیکاز، تشکروہ، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. اقرأ القرآن کی افہمہ، اقرأ متکلم کا صیغہ ہے، اقرأ میں پڑھتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں؟ القرآن. اسم ہے یہ اور اسم کی حالت نصب ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے. میں نے پڑھا، اس میں فاعل آ چکا ہے، میں کرنے والا، میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن. اقرأ القرآن، کیوں پڑھتا ہوں؟ کئی افہمہ، کئی تاکہ، افہمہ تاکہ میں سمجھاؤں اس کو، یعنی قرآن پاک میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں دوسروں کو سمجھاؤں. ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. آگے ہے نواسب مضارع لئی، لکئی، لأن. پچھلے جو مضارع تھے نواسب مضارع وہ بنیادی نواسب مضارع تھے، یہ انہی کی اب کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور کچھ اور یہ بن گئے ہیں یہ بھی نواسب مضارع. کیا آپ نے یہ کام کیا؟ جی ہاں، جی ہاں. اب عربی میں کئی، لکئی، لی تینوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں لام کئی. اس طرح، اسی طرح. لأن، یہ عام طور پر لا کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. لِأَلَّا، اور اس کو جب ہم لِأَلَّا کرتے ہیں تو اس طرح کی شکل پیدا ہو جاتی ہے لِأَلَّا. تو یہ زیادہ تر مضارع نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لِأَلَّا تَضْرِبَ، تاکہ تو نہ مارے. حتیٰ، دراصل حتیٰ ان ہے یہاں پہ اور ان جو ہے محذوف ہے، لکھا نہیں گیا، صرف حتیٰ استعمال ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے نصب ہوتا ہے. تو نصب جو ہے وہ اسی ان کی وجہ سے ہوتا ہے مضارع. پھر ہمارے پاس ہے نواسب مضارع فا، جب نہیں، نفی، استفہام، تمنا کے لیے ہمیں فا یوز ہوتا ہے. اس میں بھی ان محذوف ہے. نہیں کے بعد ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تو عام طور پر فا کے بعد اگر اسم آیا ہے فا زبر فا تو وہاں پہ ان محذوف ہے اور ان ہمیں پتا ہے کہ مضارع منصوب ہے، اس کی وجہ سے فتقعد ہو گیا. یہاں پہ بھی نفی ہے اور استفہام ہے یا تمنائی ہے یا عرض کیا گیا ہے، اس تمام کنڈیشن میں فا آئے گا. تمنا کے جواب میں بھی کبھی کبھی ہمارے پاس فا آتا ہے. تمنا کے جواب پہ یا لیتنی کنتم معہو فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کاش کہ میں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ. فافوز فوزا عظیما، تو پھر مجھے ملتا بہت ہی عظیم کامیابی، مجھے بہت عظیم کامیابی ملتی. تو یہاں پہ بھی تمنا کے جواب میں یا لیتنی تمنا کے لیے یوز ہوا ہے، تو وہاں پہ فوزا میں فا جو یوز ہوا ہے یہ مضارع منصوب ہے. اب یہاں پہ کچھ اسماء ہیں ہمارے پاس، ان کے معنی آپ یاد کر لیجئے. ازینا، اجازت دینا، باب سمعہ سے ہے. بریحہ، سمعہ یسمعو، ٹلنا، ہٹنا. بلغہ، پہنچانا. حزنا، غمگین کرنا، باب نصرہ سے ہے. بلغہ، حزنا دونوں باب نصرہ سے ہے. لئقہ باب سمعہ سے ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے ہم نے باب پڑھے ہیں ان کے آپ نے الگ الگ ڈکشنری کی طرح لائنس بنا کے ڈرا کر لینی ہے. وہاں بلینک پیجز میں آپ نے جہاں جہاں جو باب آتے جا رہے ہیں آپ وہاں ان کی مثالیں لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پورا گروپ یاد کرنا آسان ہو، کہ تاکہ سارے گروپ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سے افعال کون سے گروپ میں آئے ہیں. مجدن بزرگی کے لیے آئے. امرا نصرہ ہے حکم سے.
क़रअ बाब ये फतहा पे आया है, ज़बहा ज़िबा करना, हसीना गमगीन होना, नफ़ा फायदा देना, आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, पनाह मांगता हूँ। अब आपको इन अफ़ाल की गर्दान करनी है और हर सीगे के मायने लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि लन के मायने आ रहे हैं, अन के मायने आ रहे हैं और ली के मायने आ रहे हैं, उस हिसाब से जो भी मानवी तब्दीली है और एराबी तब्दीली है दोनों मेंशन करने हैं। इनके जो आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में या अगले आने वाले लेक्चर्स में किसी में इंशाल्लाह आपको भेज दूंगी। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई, और बाकी जो चीज़ें दी गई हैं आपने उसको इस पैटर्न पे करना है और साइमल्टेनियसली आपको उर्दू का तर्जुमा भी करना है। ये जो मश्क है ये बुक में दी गई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।